ہم جو اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ میں میت پہ احسان کیا، جنازہ پہ احسان کیا، میت کو میں قبرستان لے جا رہا ہوں، بہت بڑا احسان کر رہا ہوں، میں اس کے کام میں آ گیا، میرے کندھے پہ جا رہا ہے، کتنا بڑا احسان کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے، ہم ان پہ احسان نہیں، وہ ہم پہ احسان کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے احسان کر رہا ہے، ہم قبرستان جاتے ہیں، ان کو لے کر پیچھے پیچھے اس کے ساتھ کندھے پر لے کر کے اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہماری اوقات بتاتا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے۔ ہم کو بھی اسی جگہ، اسی گڑھے کے اندر، اسی گھر کے اندر، اسی مٹی کے اندر ڈال دیا جائے گا، یہ ہماری اوقات کو بتاتا ہے۔ ہم جو گاؤں میں، محلے میں چودھری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، نیتا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ارے کیا ہماری عزت ہے گاؤں کے اندر، کیا میری شہرت ہے گاؤں کے اندر، کیا میرا نام لیوا ہے گاؤں کے اندر، سارے لوگ ہم کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ یہ اوقات بتانے کے لیے قبرستان میں میت کے پیچھے جاتے ہیں، میت ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے، قبرستان جا رہے ہیں ان کے پیچھے، اور وہ ہم کو بتا رہے تمہاری اوقات یہ ہے، تم کو بھی یہیں تک آنا ہے، اس کے بعد تمہارا کھیل ختم، تمہارا نام ختم، تمہارا نشانی ختم۔ جب میت کو میت کہتی ہے، کیوں؟ پہلے انسان جو نام سے پکارا جاتا تھا، اب مرحوم کا نام سے پکارا، مرحوم، میت، جنازہ، کفن، کپڑا کا نام بھی تبدیل۔ کہ میرے بھائی اپنی اوقات کو پہچانے۔ آج غریبوں پہ ظلم کرتے، اس کو غریب سمجھتے، اس کو حقیر سمجھتے، اس کو معذور سمجھتے، اس کو کمزور سمجھتے، اس پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ پڑوسی ہے اس کو پریشان کر کے رکھے ہیں، وہ مجبوراً گھر لے کر بھاگنے پر مجبور ہے کہ کہیں جگہ ملے تو وہاں جاؤں، کہیں زمین ملے تو وہاں جاؤں۔ پوچھا گیا کیوں؟ اور میرا پڑوسی بہت پریشان کر رکھا ہے، تنگ آ گیا ہوں، ناک میں دم کر دیا ہے۔ میرے بھائی میت جب آپ کو قبرستان تک لے جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کی اوقات بتانے کے لیے آپ کو بھی یہاں آنا ہے۔ آپ کی اوقات کیا ہے؟ کہاں جائیے گا آپ؟ کتنے غریب کو پریشان کریے گا؟ کتنے آپ کو چودھری بن کر گاؤں میں رہیے گا، نیتا بن کر رہیے گا، بڑا بن کر رہیے گا؟ میرے بھائی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، گارنٹی نہیں ہے کب چلے جائیے گا۔ محبت سے رہیے، الحب للہ والبغض للہ، محبت کریے اللہ رسول کے لیے، صرف اللہ کے لیے محبت ہو، اور دشمنی ہو تو اللہ رسول کے لیے ہو۔ کوئی غلط کام میں مشغول ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی بیہودہ پن کر رہا ہے، کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، ان کا سپورٹ نہ کریے، اللہ رسول کے لیے اس سے ناراض رہیے، جب تک وہ سیدھا نہ ہو جائے اس کے خلاف رہیے، اس کا سپورٹ نہ کریے، اس میں ہم نہ ملائیے۔ آپ غریب ہیں تو ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، پیسے والا کا ساتھ دے رہے ہیں، مالداروں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو فائدہ آئے گا ہم کو، بعد میں کام آئے گا۔ میرے بھائی بعد میں تو مرنے کے بعد وہی اعمال کام آئے گا جو اچھا کیے یا برا کیے۔ تو جو میت کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم احسان کر رہے ہیں، اس پہ احسان جتلا رہے ہیں، ہم قبرستان تک لے جا رہے ہیں، بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ احسان نہیں کر رہے، وہ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں، میت ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے کہ ہم کو قبرستان تک جانا ہو رہا ہے، مجبوراً جانا ہوتا ہے۔ وہ مت شوق سے نہیں جاتے ہیں، ارے نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، سب گیا قبرستان ہم نہیں گئے، تو وہاں جانا ہوتا ہے۔ جاتے تو غور و فکر کرے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری بس یہیں تک اوقات ہے، یہاں سے گئے تو کچھ نہیں کام آنے والا ہے، بیوی یہیں رہ جائے گی، بچے یہیں رہ جائیں گے، اولاد یہیں رہ جائیں گے، جائیداد یہیں رہ جائے گا، مال و متاع یہیں رہ جائے گا، سارے چیز آپ کو 1 گھنٹے کا 1 منٹ کے اندر سب بھول جائیں گے، کوئی مطلب ہی نہیں۔ جب بڑے پیسے والے لوگ دوستی کرے ہوں گے، وہ لوگ موٹر سائیکل سے پھٹ سے آپ کے قبرستان پہنچ جائیں گے، کندھا بھی نہیں دیں گے۔ یاد رکھیے گا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، جو بڑے بڑے لوگ ہیں 2 ویلر 4 ویلر سے بیٹھ کے قبرستان پہلے پہنچ جاتا ہے، کب آئے گا مٹی دوں گا، وہ بھی کہتا ہم کو ناک میں دم ہو گیا ہے، جلدی آئے مٹی دیا جائے۔ امام صاحب تھوڑا سا خطبہ لمبا کر دے، تھوڑا سا تقریر کرنے لگے، تھوڑا سا سمجھانے لگے، جلدی کریے جلدی، آپ کا دوست جو اب مر گئے ہیں، آپ کا دوست ہی کہ جلدی کرو، سمجھا رہے ہیں معاف کر دو، دعا کرو، یہ کرو وہ کرو، اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جلدی سے نماز پڑھائیے، جلدی ہم کو بازار جانا ہے، جلدی ہم کو فلاں جگہ جانا ہے، آپ کا دوست ہی اغوا کر کہے گا۔ اور وہ مالدار دوست، غریب کی ہمت نہیں ہوتی ہے، غریب ہم وہاں لگاتے ہیں، دعا دیتے ہیں۔ میرے بھائی تو محبت کریے، تو الحب للہ والبغض للہ، محبت صرف اللہ کے لیے ہو، دشمنی صرف اللہ کے لیے ہو۔ محبت کریے اچھے انسان سے، سچے انسان سے، تاکہ ہم بھی اچھے میں شمار ہو جائیں، سچے میں شمار ہو جائیں۔ میری اوقات کیا ہے،
ہماری حقیقت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر دنیا نہیں ہے۔ مچھر کا پر دیکھیں آپ نے، دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا سجایا، اللہ نے دنیا بنایا صرف ایمان کی برکت سے، ایمان والوں کے لیے۔ جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ کا ڈر اور خوف رہے گا، اللہ دنیا کو قائم رکھیں گے۔ اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اس دنیا کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے اللہ اللہ کہنے والے سے، ذکر اذکار والے سے، عالم علماء حفاظ دیندار لوگوں سے محبت کریے، پیار کریے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس میں شمار کر دے۔ تم کس نے محبت کیا؟ کس سے محبت کیا؟ ناچنے والے سے، زنا کرنے والے سے، حرام خور سے، حرام خوری والے سے، بدسلوکی والے سے، بد اخلاقی والے سے، کسی پہ ظلم زیادتی کرنے والے سے محبت کیا، یا اچھے اور سچے انسان سے محبت کیا؟ میرے بھائی، تو اچھے اور سچے انسان سے محبت کرنا ہے، وہ بھلے کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخص ہو، اچھے اور سچے انسان کا ساتھ دینا ہے۔ 5 روپے میں اس کے بک نہ جانا ہے، 1 کپ چائے پلا دیا اس میں بک نہیں جانا ہے، کسی کا گواہ بن جاتے ہیں، اکاؤنٹ میں آپ کو فون پے کر دیا بس بک گئے، آپ کے جیب بھر دیا بک گئے، آپ کے 1 کپ چائے پلا دیا بک گئے۔ نہیں، الحب للہ والبغض للہ۔ ہمارا ایمان، ہم دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم ایمان پہ برقرار نہیں رہیں گے، حق پہ برقرار نہیں رہیں گے، سچ پہ برقرار نہیں رہیں گے، تو کیا مطلب جینے کا؟ کیا اوقات ہے ہماری؟ میرے بھائی، یہی اعمال کام آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔